تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹس فورم اور ایڈوکیٹس فورم فار جسٹس کی جانب سے وحید احمد ایڈوکیٹ ریاستی فورم صدر و سابقہ رکن وقف بورڈ کی صدارت میں حیدرآباد میٹروپولیٹن کرمنل کورٹ کے روبرو وزڈم لا چیمبرز میں منعقد ہوا، جس میں ریاستی نائب صدر فورم محمد مسیح الدین ایڈوکیٹ، ریاستی نائب صدر محمود سلمان خان ایڈوکیٹ، سید ذیشان احمد ایڈوکیٹ اور دیگر وکلا کی موجودگی میں ظفریاب جیلانی کو تعزیتی پروگرام منعقد ہوا، جس میں تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹس فورم اور ایڈوکیٹس فورم فار جسٹس کے ریاستی صدر و سابقہ رکن وقف بورڈ وحید احمد ایڈوکیٹ نے ان کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا اور یہ ملت اسلامیہ کا بڑا نقصان قرار دیا اور کہا کہ ہمارے فورم کی جانب سے آئندہ سال سے ظفریاب جیلانی ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے۔ فورم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ظفریاب جیلانی ایڈوکیٹ کو ملک کا بہترین قانون داں ایوارڈ سے نوازا تھا اور کہا کہ ظفریاب جیلانی ایڈوکیٹ ایک جہدکار تھے اور وہ ہمیشہ شریعت کے تحفظ کے لیے اپنی محنت لگاتے رہے اور شاہ بانو کیس ہو یا پھر بابری مسجد کیس، ہمیشہ اپنی محنت سے لوہا منوایا۔ وہ سابقہ میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اتر پردیش رہے اور سنی وقف بورڈ کے رکن رہے اور انہوں نے بابری مسجد کیس کے وکیل رہ چکے اور کہا کہ ظفریاب جیلانی نے بابری مسجد کا مقدمہ مختلف عدالتوں میں لڑا اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف تعلیمی اداروں کے سیکرٹری بھی رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے اور افراد خاندان کو صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین۔ چیزوں کی اللہ ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول کرے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ فیصلے عطا کرے۔ میں اگر ان کی بایوگرافی کے بارے میں بولوں تو بہت ہی کم ہوگا، کیونکہ ان کے قربانیوں کے اندر اور آپ نے شروع سے بھی وقت کے مسئلے پہ ہو یا مسلمانوں کی پریشانیوں کے مسئلے پہ ہو یا اور کوئی بھی ان کے پاس نیڈی پیپلز ان کے پاس آتے تھے تو ان کی بھرپور آپ مدد کرتے تھے اور آپ نے ہمیشہ پیسے کی آگے خدمت کو بہت زیادہ خدمت انجام دینے پہ بھروسہ رکھتے تھے۔ آپ نے کبھی ایسا کمرشل ٹائپ میں کبھی آپ نے کام نہیں کیا۔ ہم دعا گو ہیں اور ان کی فیملی کے ساتھ ہم شامل حال رہیں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے خاندان افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے جو بچے کا آج میں نے یعنی جو دواخانے سے ملیح آباد کے ایریے سے جو ان کی اطلاعات آئی اس پر ہم بہت ہی صدمے کا اظہار کرتے ہیں اور دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے اور یہاں پر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت ہی اچھے طور پر ہم ان کا ایک کنڈولنس پروگرام کریں گے اور ایک بڑے ہماری فورم کی طرف سے انٹلیکچوئل کو اور دانشورانی ملت کو ہم بلائیں گے اور ایک بڑے پیمانے پر ہم ان کا ایک تعزیتی جلسہ نشانہ رکھیں گے اور انشاءاللہ ان کے نام سے ہم ضرور ایک ایوارڈ کریں، ایک ایوارڈ کا نام بھی دیں گے ان کے نام سے، ہماری فورم کی طرف سے ایک ایوارڈ بھی ان کے نام سے دیا جائے گا اور انشاءاللہ آنے والے سال سے ہم ایک اچھے قابل ترین وکیل صاحب کو چن کر ظفریاب جیلانی ایوارڈ کا بھی ہم اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ۔ دنیا کا نقصان ہوا کیونکہ یہ ایسی شخصیت تھی جن کو میں سمجھوں گا کہ ہم جتنا بھی یاد کیا جائے کم ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا بھی فخر ہے کہ ہماری جو آرگنائزیشنس ہیں ہم نے آل انڈیا لیول پر ان کو ایوارڈ دیا تھا تو ان کو ہم نے پوری وکالت کے اس میں ہم نے ان کو ایک بہترین شخصیت کے طور پر چن کر ہم نے ایوارڈ دیا تھا، جس میں ہمارے وکلا بھی موجود ہیں، یہ لوگ بھی وہاں پر پریزنٹ تھے اور ہم ان کے لیے بڑے فخر کے ساتھ ہمارے کیونکہ ہم نے جتنے وکلا کو ایوارڈ دیا اس میں سب سے بڑی حیثیت اور بڑے فخریہ ایوارڈ ہم نے ظفریاب جیلانی صاحب کو دی تھی، کیونکہ وہ حیدرآباد کے دورے پر بھی تھے اور ہم ان کے درمیان میں حاضر بھی ہوئے تھے، لیکن جب ان سے ہم آپس میں ہمارا جب ملاپ ہوا تو ہمیں اتنی اچھی نصیحتیں وہ کیے تھے کہ انہوں نے بہترین طریقے سے ہم کو دکھا کر بہترین طریقے سے سکھایا تھا۔ آج بھی ہمارے کانوں میں ان کی آواز گونج رہی ہے۔ ہم دعا گو ہے اللہ سے کیونکہ ہمیں یاد آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، بہت بھی ایک صدمے کا باعث ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہے اللہ ان کی محنتوں کو قبول کرے اور وہ ایک اسٹرانگ شخصیت ہے، کبھی بھی کسی سے ڈر خوف کا ماحول نہیں تھا، یہ ہمت کے ساتھ سب کا مقابلہ کرتے تھے۔ ایک بڑے جھوٹ آپ نے خود دیکھا ہوگا ٹی وی پر جب بابری مسجد کا فیصلہ آتے پر سوائے وہ اپنے ساتھ صرف ایک تنہا میدان میں تھے
आज उनकी कुर्बानियों को हम भूल नहीं सकते, उनकी कुर्बानियां जो मिल्लत पर है, न सिर्फ मिल्लत पर बल्कि शरीयत पर भी उनकी जो है। लेकिन आपका जो मुस्लिम्स के ताल्लुक से, माइनॉरिटीज़ के हुकूक के ताल्लुक से आप बड़ी ही जदोजहद करते थे। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ शाह बानो के केस में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपको, शाह बानो के केस के ऊपर भी आपने मुसलमानों के हुकूक की, शरीयत की हिफाजत के खातिर आपने वो केस में भी मुसलमानों के विकार को गिरने नहीं दिया। और उस वक्त ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी को कायम किया था, क्योंकि हर लम्हा, हर ऐसे लोग आए थे बिल्कुल हर लम्हे में यानी मुसलमानों की शरीयत में मुदाखिलत पैदा कर रहे थे। शाह बानो केस भी ऐसा ही हुआ कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत हमके लिए छोड़ दी थी उसके बरखिलाफ इसको लाया जा रहा था। लेकिन आपकी जदोजहद इसमें भी रही, आपने एक वकील की हैसियत से भी इसमें जो खिदमत अंजाम दी। हम दुआ गो है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद रखे। आज न सिर्फ तेलंगाना रियासत यानी तेलंगाना रियासत के सदर मुकाम से हमने इस कंडोलेंस के पैगाम को आगाज किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की जा रही है, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थी जो हमेशा जदोजहद करना जानती थी, स्ट्रगल करना जानती थी। और आपकी जो खिदमत है उसको हम सहराते हैं और ऐसे ही दुआ करते हैं कि अल्लाह उसका नेमुल बदल पैदा कर। और कानूनी पेचीदगियों में जहाँ शरीयत में मुदाखिलत का जो मसला है, उस लखनऊ के रहने वाले थे, लेकिन हम और एक तारीखी काम अल्लाह ने आपसे दिया है, क्योंकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी पहले बनाई गई थी, बाद में उसको ऑल इंडिया लेवल कर दिया गया। ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लिए आप कन्वीनर रहे और नासिब और प्रेजेंट में आप अल्लाह ने आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सेक्रेटरी भी बनाया था। और आपने तमाम छूट में यानी एक बड़े उसमें आपने बाबरी मस्जिद के केस को धमकियों के बावजूद, लोगों का डर का माहौल पैदा करने के बावजूद भी आपने बाबरी मस्जिद की बहाली के लिए आपने उसके केस को पूरा आखिर तक आपने ही देखा था। और अल्लाह के बंदे से आपने बहुत अच्छा बाबरी मस्जिद के केस पर अपनी पूरी वकालत की तोनाई लगाई थी। हम आपके बेहद मजलूम मशकूर है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपका नेमुल बदल हम से पैदा कर दे। और हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपसे जो बड़े काम लिया है, अल्लाह उनके कुफे में आपको जन्नत अता करे। और जहाँ तक सुन्नी जो यूपी का सुन्नी वक्फ बोर्ड था, उसके आप हुक्म भी रह चुके हैं। और समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में आपको एडिशनल एडवोकेट जनरल की ड्यूटी का बनाया गया था, आपने बड़े बड़े ओहदों पर भी काम किया। लेकिन आपका जो मुस्लिम्स के ताल्लुक से, माइनॉरिटीज़ के हुकूक के ताल्लुक से आप बड़ी ही जदोजहद करते थे। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ शाह बानो के केस में भी बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Ikhra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad.